ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ سارے کارڈ عمران خان کے خلاف بھی استعمال کیے. کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں تو ایک مذہبی جنونی نے ماری، لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این نے ایک بھرپور پروپیگنڈا کیا اور توہین تک کے الزامات، توہین مذہب کے الزامات عمران خان صاحب پہ لگا دیے. حتیٰ کہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر وہ چیزیں چلائی گئی. ایک بھرپور کمپین عمران خان کے خلاف لانچ کی گئی جس میں کچھ بدقسمتی سے صحافیوں کو بھی حصہ بنایا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئیں. یہ وہ واحد آدمی ہے جو بچ گیا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آج تک پاکستان میں جس کو بھی مارنے کا فیصلہ کیا گیا وہ مر گیا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ جانبر نہیں ہو سکے، فاطمہ جناح وہ بھی اسی رستے میں ماری گئیں، لیاقت علی خان وہ بھی مارے گئے، ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی مارے گئے، بے نظیر پر حملہ ہوا وہ بھی ماری گئیں، ضیاء الحق پر حملہ ہوا وہ بھی مارا گیا. عمران خان واحد آدمی ہے جس پر حملہ ہوا، اس کا خون بہہ گیا لیکن وہ بچ گیا. یہاں معاملہ آ کر پھنس گیا. اب عمران خان کو اللہ رب العزت نے بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے جس کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ ہوا اس ملک میں وہ شخص قتل ہو گیا. عمران خان صاحب بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب کچھ اور ہے. بہرحال یہ پروپیگنڈا بہت پرانا چل رہا ہے اور تب سے لے کر اب تک لگاتار یہ پروپیگنڈا چلتا ہی چلا آ رہا ہے. اس کو بریکیں لگ ہی نہیں رہی. یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایسے ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس. خبر یہ ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے گا. عدالت نے فیصلہ کیا کرنا ہوتا ہے، عدالت کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب روز سننا ہے، فٹافٹ نبیڑو. تو اس وقت جناب عدالت روز کی بنیاد پہ کر رہی تھی. 16 اکتوبر کو اس کی آخری سماعت ہوئی اور پھر وہاں سے آگے اس کی تاریخ دے دی گئی 29 اکتوبر تک. اور جناب اب ایک نئی خبر آئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اسے 27 نومبر تک کے لیے عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. 27 نومبر کو اب سماعت ہوگی. یہ بڑا اہم وقت ہے دیکھیں، کیونکہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا جو مہینہ ہوتا ہے یا 1.5-2 مہینے ہوتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دن تیزی سے قریب آتے جا رہے ہیں اور آرمی چیف کی اب ایکسٹینشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ فیصلہ اب دنوں کی بات رہ گئی. یعنی وہ 2 سال مزید کنٹینیو کریں گے یا انہیں نئے 5 سال دیے جائیں گے یا وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ایک نیا آرمی چیف 5 سال کی مدت کے لیے تعینات ہو کر آ جائے گا. اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ نواز شریف کے اندر بڑا پوٹینشل ہے کسی کی بھی ٹانگ کھینچنے کا یا کوئی بھی کام کرنے کا. دیکھیں نواز شریف میں نا ایک خوبی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو مارنے کی صلاحیت بہت ہے. نواز شریف میں کسی کو مارنا ہو، کسی کے خلاف کچھ کرنا ہو تو یہ مار کھانے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں نواز شریف لڑاکا نہیں ہے، لڑ نہیں سکتا. نہیں، جب تک اس کے اندر مارنے کی کیپیسٹی رہتی ہے نواز شریف مارتے ہیں اور ان میں مارنے کی صلاحیت ہے، حملہ کرنے کی صلاحیت ہے، ایڈونچر کرنے کی صلاحیت ہے. لیکن میاں نواز شریف میں مار کھانے کی ہمت نہیں ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں انہوں نے تاریخ میں مار نہیں کھائی، ہمیشہ مارنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جب موقع ملے گا تو نواز شریف صاحب اپنا رنگ ضرور دکھائیں گے، کیونکہ عاصم منیر صاحب اس وقت پی ایم ایل این میں نواز شریف سے زیادہ مقبول ہو چکے ہیں اور ان کا طوطی بول رہا ہے. آج پی ایم ایل این کی ریڈ لائن جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، آج پی ایم ایل این کی ریڈ لائن عاصم منیر صاحب ہے. اور عاصم منیر صاحب اسی طرح پی ایم ایل این کے لیڈر بن چکے ہیں جیسے ایک دور میں پرویز مشرف کاف لیگ کے لیڈر بن چکے تھے. یہ بدقسمتی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگیوں کی قسمت میں یہی ہے، کبھی ایک ڈکٹیٹر، کبھی دوسرا ڈکٹیٹر، کبھی تیسرا ڈکٹیٹر. بہرحال ابھی اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت کافی کم ہے عاصم منیر صاحب کے مقابلے میں، اور وہ بھی میں ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر کیا ہے. اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھوں، اور یہ میں ریکارڈ کے لیے رکھ رہا ہوں صرف. سہیل آفریدی کے خلاف لگاتار گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں، عطا تارڑ بھی کر رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں. اب جو نئے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ان میں ہے کہ جاہل وزیر اعلیٰ اور دہشت گردوں کا ہمدرد. اس قسم کے الفاظ لگاتار استعمال کیے جا رہے ہیں اور سہیل آفریدی کو اکسایا جا رہا ہے. اس نے ابھی تک براہ راست کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے. اس نے کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی کہ کولیٹرل ڈیمیج بہت تھوڑا سا بھی ہونا تو دنیا میں قابل قبول نہیں ہوتا، یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج اتنا بڑا ہے کہ بے شمار سویلین شہید ہو جاتے ہیں اور دہشت گرد ایک بھی نہیں مارا جاتا. لہذا یہ سلسلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اسے بند ہونا چاہیے. جو 2 مذہبی گروپ ہیں بڑے، یعنی فضل الرحمان صاحب کا اور جماعت اسلامی کا،
یہ دونوں کنٹرول ہو گئے. تحریک لبیک کو کرش کر دیا گیا. اس کے جو دونوں اس وقت سربراہ ہیں, دونوں تو نہیں ہے, ایک سربراہ ہے دوسرا اس کا بھائی ہے, ان دونوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر گئے. زیادہ شبہ یہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کی حراست میں ہیں, جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوڑ گئے ہیں. اگر تو وہ دوڑ گئے ہیں نا تو پھر تو انہوں نے بیڑے گرک کر لیا پکڑ کے اپنی ساری سیاست کا اور ہمیشہ کے لیے اپنی شخصیت کا بھی. لیکن اس کے امکانات کم ہیں. میرے خیال میں وہ دوڑے نہیں ہیں, بھاگے نہیں ہوں گے, ایجنسیوں کے پاس ہوں گے اور وقت آنے پہ انہیں سامنے لایا جائے گا. باقی جو مولوی بچ گئے ہیں پیچھے, جو مذہبی لوگ بچ گئے ہیں, ان کی تنخواہیں لگا دی گئی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے اور ان کو پیسہ ملے گا ہر مہینے. اور مولویوں کا جو ایک گروپ ہے اس کو بلا کر مریم نواز صاحبہ نے ملاقات بھی کی ہے, کیونکہ ان کے لیے ڈبل پرابلم ہے نا. ایک تو اب مولویوں کو راضی رکھنا ہے, جو کچھ بھی پاکستان کی ریاست کرنے جا رہی ہے تو اس کے خلاف کوئی مولوی اکٹھے ہو کے کوئی بیانیہ نہ بنا لے یا کوئی ایسی بات نہ کریں. تو نمبر ایک تو ان کو پیسہ ویسا بھی لگا دیا ہے, اب ان کو پیسے ملا کریں گے ماہانہ, جو بڑی اچھی بات ہے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا نے یہ کام بہت پہلے شروع کیا تھا. اور دوسرا جو ہے سرکاری مولویوں کے اوپر مہربانیاں شروع کر دی گئی ہے, جیسا کہ مفتی منیب ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو بٹھا کے مریم نواز صاحبہ یقین دہانی کرواتی رہی کہ میں بڑی مذہبی خاتون ہوں, میرا خاندان بڑا مذہبی ہے, ہم تو عید میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں. کیونکہ یہ سنی مولوی تھے نا سارے. تحریک لبیک کے ساتھ جو بھی ہوا یہ ڈبل مشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو اس کے ساتھ معاملات پاکستان کرنے جا رہا ہے اس میں یہ مولوی ذرا چپ رہے, منہ بند رکھے اپنا اور اتنی بات کریں جتنی ان کو اجازت ملے. نمبر دو یہ ہے کہ جو ہوا مرید میں سانحہ, اس کے بعد ایک خطرہ بھی موجود ہے نا کہ کوئی ریئیکشن ہی نہ آ جائے, کوئی اٹھ کے کوئی حرکت ہی نہ کر دے. ان کی سیکیورٹی بھی ساری تبدیل کی گئی ہے, اسکروٹنی کی گئی ہے. تو اب ان کو محفوظ بنانا بھی ایک بڑا مشن ہے, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو جیسے ایک دور میں جنرل باجوہ میلاد کروا کے خبریں چلواتا تھا نا کہ جناب میں تو بڑا سچا اور پکا مسلمان ہوں, جب اسے مصیبت پڑ گئی تھی اسی تحریک لبیک کے ساتھ لڑائی کے نتیجے میں, تو تحریک لبیک نے کہہ دیا جی جنرل باجوہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے, اس کے اوپر الزام لگا دیا اور کچھ ادھر ادھر کی چیزیں کہہ دی. تو یہ ویسے کوئی فیصلہ کرنے والے ہوتے تو نہیں, لیکن انہوں نے بڑے الزامات لگائے. تو اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ میلاد کروا کے خبریں چلوا رہے تھے. انہوں نے اپنے بارے میں کالم اور اخبارات کے اندر تحریریں لکھوائی مختلف لوگوں سے کہ جناب میں تو بڑا سچا اور پکا مسلمان ہوں اور میں تو جناب بڑا صحیح العقیدہ مسلمان ہوں. تو یہ ساری چیزیں جنرل باجوہ بیچارہ کر رہا تھا. اب یہ مریم نواز کے گلے پڑ گیا وہی سارا کچھ کہ مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ مبینہ طور پہ کیا. اب یہ ایک خوف میں ہے کہ پاکستان میں جو عوامی اکثریت ہے وہ سنی مسلمانوں کی ہے اور انہی کے علماء اکرام زیادہ بڑی تعداد میں ہے. اب جو کچھ ہوا وہاں مرید میں اس کے بعد سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے خوفناک خبریں آنے کے باوجود پورے ملک میں کوئی ایک آواز بھی ابھی تک نہیں اٹھ سکی. مریم نواز نے مولویوں کو دین پڑھایا, اس نے دین کی بہت ساری باتیں کی, بلکہ وہ دبے لفظوں میں تحریک انصاف پہ اور تحریک لبیک کے اوپر جو ہے وہ کرتی رہی, تنقید بھی کرتی.